ناظم صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ عالم دین کون ہوتا ہے؟ حضرت یہ بتائیے عالم دین کس کو کہا جائے؟ اگر اس کے بارے میں کوئی حدیث ہو تو وہ حدیث پڑھ کر ہمیں بتا دیجئے، ہمارے پاس تک دین کی معلومات کو ضرور پہنچا دیجئے۔ تو سامعین و ناظرین، ہم بتاتے ہیں اور ناظم صاحب کو بھی بتاتے ہیں کہ سنو، عالم دین کون ہے، حدیث کی روشنی میں سنو، اور بات اچھی لگے تو دوسروں تک بھی اس کو پہنچا دو۔ بیچ میں سے کٹ نہ کیجئے، پورے بیان کو سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ عالم دین کون ہوتا ہے۔ عن ابی الدرداء قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت پیاری حدیث پاک ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے جسے انسان حاصل کر لے تو عالم دین ہو جائے، فقیہ ہو جائے۔ کیا سوال کیا اللہ کے رسول سے؟ ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها، کہ اس علم کی حد بتا دیجئے یا رسول اللہ جسے انسان حاصل کر لے تو انسان عالم دین کہلائے، عالم دین ہو جائے۔ تو اے لوگو، ہمارے سرکار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا جواب سنو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا، بعثہ اللہ فقیہا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ کیا فرمایا آقا نے کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا۔
اور آقا نے آگے کیا ارشاد فرمایا، لوگوں غور سے سنو، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا۔ آقا نے فرمایا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اور اتنا ہی نہیں، آقا نے فرمایا اس کے حق میں گواہ رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگوں، عالم دین کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن کون سا عالم دین؟ وہ جو امت تک، لوگوں تک پہنچانے کے لیے 40 حدیثوں پر عامل ہو، 40 حدیثوں کو یاد کرنے کے بعد ان پر عامل ہو، تو اس کے بارے میں آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے حق میں گواہ بھی رہوں گا۔ اے لوگوں، بات صاف ہو گئی کہ دین کا عالم کون ہے، دین کا جانکار کون ہے۔ اس علم کی حد پوچھی کہ جسے انسان حاصل کر لے تو عالم دین ہو جائے، فقیہ ہو جائے، تو آقا نے اس کی حد بیان کر دی کہ کم سے کم جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ تو حضرات، یہاں پر یاد کرنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان پر عامل ہو، ان کے مطلب و مفاہیم کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہو، اور من وعن ان حدیثوں کے علم کو، ان حدیثوں کو لوگوں تک پہنچاتا رہے، تو وہی عالم دین کہلائے گا، اور وہی عالم دین ہے، وہی فقیہ ہے۔ لیکن آج تو عالم دین ایسے لوگ ہیں جو ضروریات دین کو بھی نہیں جانتے، اور عالم دین نہیں بلکہ علامہ ہیں۔ کیا ہیں؟ علامہ ہیں، فہامہ ہیں، جو ضروریات دین کو نہیں جانتے، جن کو دین کا اور حدیث کا علم نہیں ہے، لیکن وہ پیر ہیں، وہ علامہ ہیں، وہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے جبے اور قبے پہن کر اسٹیجوں پر جا کر لوگوں کو بیان دینے والے، لوگوں تک واعظ و نصیحت کرنے والے علامہ ہیں، جن کو حدیث کے اعتبار سے، اس حدیث پاک کے اعتبار سے اور آقا کے فرمان کے اعتبار سے کچھ آتا نہیں، کچھ عطا پتہ نہیں، لیکن ان کے ساتھ علاماؤں کا لقب لگا ہوا ہے۔ بہرحال سارے ایسے نہیں ہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ علم بھی اللہ نے انہیں دیا ہے، بولنے کا ملکہ بھی دیا ہے، اور ان کی زبان میں اللہ نے تاثیر بھی رکھی ہے، اور وہ دینی تبلیغ کے لیے علم حاصل کر کے لوگوں تک دین کے پیغام کو پہنچاتے رہتے ہیں، اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ جو شریعت کے اعتبار سے عالم دین ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے میری دعا ہے کہ مولا ان کی خدمتوں کو، ان کی محنتوں اور کابشوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی عالم دین، صحیح عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک دین و شریعت کے پیغام کو ہم سب کو پہنچانے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا دین کا علم زیادہ سے زیادہ سیکھیے، صرف رٹنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سیکھنے سے، مطلب و مفاہیم کو جاننے سے، اس کی ہر چیز کو جاننے سے دین کی علم حاصل ہوتا ہے۔ حدیثیں تو آج رٹ کر وہ لوگ بھی پھر رہے ہیں جن کے پاس علم نہیں،
رٹھو طوطا ہیں لیکن حضرات ان کے مطالب و مفاہیم کو نہیں سمجھ سکے آج تک۔ اس لیے مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ مطلب و مفاہیم کو گہری نگاہ سے سمجھنے کی، جاننے کی، پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے علم کی قدر کرنے کی اور علم والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بے دینوں کے ساتھ میں دیندار لوگوں کی بھی قدر نہیں کر پاتے۔ عزتدار جو عالم ہیں صحیح معنوں میں ان کی بھی عزت کو نہیں جانتے، ان کی بھی قدر کو، ان کے بھی وقار کو کھو بیٹھتے ہیں۔ لہذا جو دیندار نہیں ہے اپنے عالم کو عالم کہتا ہے، اس کی قدر کرو یا نہ کرو، لیکن جو حقیقت میں عالم دین ہے، جن کا عمل بھی صحیح ہے اور دین کو جانتے بھی ہیں اور دین کے لیے، شریعت کے لیے، سنیت کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اے لوگوں ان کی قدر ضرور کرو۔